علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین. ہاں عزاداروں، سوگواران مظلومان کربلا، سوگوار شہداء کربلا، آپ آج بھی اس سفر کو چہلم امام حسین کی یاد منا رہے تھے، اور اسی یاد منانے کے لیے آپ نے جلوس عزا کو برآمد کیا. بڑی محنت سے، بڑی مشقت سے کربلا تک آ گئے. جلوس ختم ہو گیا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ مجلس بھی ختم ہو جائے گی. زیارت اربعین پڑھ کے آپ سب اپنے گھروں کو واپس ہو جائیں گے. ذرا تصور کریے، جب ہم اور آپ اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو جائیں گے تو ہمیں آرام دینے والا بستر نصیب ہو جائے گا. بہنوں کو چھوڑ کے آئے ہیں، ماؤں کو چھوڑ کے آئے ہیں، بیٹیوں کو چھوڑ کے آئے ہیں. اتنا تو یقین ہے جب یہاں سے واپس جائیں گے تو سب سے ملاقاتیں ہو جائیں گی، سب سے ملاقاتیں ہو جائیں گی. ذرا کوئی حسین کے اس رکے ہوئے کاروان سے پوچھے، جو کاروان کربلا سے مدینے کی طرف رواں دواں ہونے والا ہے. اس کاروان میں لیلا بھی موجود ہے، فروا بھی موجود ہے، رباب بھی موجود ہے. کوئی لیلا سے پوچھے اکبر کیسے یاد آ رہا ہوگا، کوئی فروا سے پوچھے قاسم کیسے یاد آ رہا ہوگا. ارے کوئی رباب سے پوچھے کہ جس کی ماں بھی کربلا میں اجڑ گئی، جس کی گود بھی کربلا میں اجڑ گئی. عزیزوں، آج زمانے کا امام بھی ہمارا موجود ہوگا. کل 19 سفر گزری ہے کربلا میں، جو اصل روزہ امام حسین کا ہے. کل کی تاریخ میں وہاں چہلم منایا گیا. 2.5 کروڑ سے اوپر کا مجمع کہاں کہاں سے، زمین کے اس خطے سے نہ جانے کہاں کہاں سے پہنچا تھا، کس لیے پہنچا تھا. کم سے کم اپنی آنکھوں سے حسین کا روزہ دیکھ لے، ایک سلام پیش کر دے، ایک سلام عقیدت پیش کر دے. ہم وہاں نہیں پہنچ پائے، ہم شبیہ کربلا میں جمع ہو گئے. اے مولا، ہمارا سلام قبول کر لیجئے. اے زمانے کے امام، ہم آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. یقیناً یہی کہیں ہمارا زمانے کا امام موجود ہوگا. آپ کو پتا ہے نا، جب منظر کربلا امام زمانہ کے سامنے آتے ہیں تو امام زمانہ ان آنکھوں سے آنسو امام کے نہیں نکلتے ہیں بلکہ خون کے قطرات نکلتے ہیں. یہی وجہ ہے جب زمانے کا امام ظہور کرے گا اور خانہ کعبہ سے جو مرثیہ پڑھے گا تو ان مرثیے کے کچھ یہ شعر ہوں گے. الا یا اہل العالم انا جدی الحسین قتلوہ تشانا. اے دنیا والو، ارے میرا جد حسین وہ تھا جسے پیاسا مار ڈالا گیا، اور اس کے بعد مرثیہ پڑھیں گے. اے دنیا والو، ارے میرا جد حسین وہ تھا، ارے جس کا لاشا زمین کربلا پہ پڑا رہ گیا. ہم اور آپ دنیا میں رہتے ہیں، سماج اور معاشرے میں رہتے ہیں. ہم اور آپ دیکھتے ہیں اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ایکسیڈنٹ میں کوئی انسان مر جاتا ہے، اگر اس کی لاش پر رہنا ہوتی ہے تو آس پاس کے انسانیت رکھنے والے انسان اپنے اپنے گھروں سے چادریں لا کے اس لاش کو بڑھانا نہیں رہنے دیتے، اس کے اوپر چادر اڑا دیتے ہیں. لیکن یہ کیسے بغیرت مسلمان تھے. ارے کربلا میں نبی کے نواسے کا لاشا پڑا رہا، عزیز و زینب فریاد کرتی رہی. امام زمانہ ایک مرثیہ اور پڑھیں گے. الا یا اہل العالم، الا یا اہل العالم ان جدی الحسین سیقتل عدوانا. اے دنیا والو، اور میرے جد حسین کو ایسے مارا گیا، ایسے قتل کیا گیا کہ اس کے اوپر گھوڑوں کو دوڑا دیا گیا. ہم اور آپ اسی دنیا میں اس منظر کو بھی دیکھتے ہیں. اگر گاڑی چلاتے چلاتے، اگر سفر کرتے کرتے کوئی جانور گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے اور مر جاتا ہے تو جتنے بکیا مسافر پیچھے سے آتے ہیں، کوئی بھی اپنی گاڑی کو اس مرے ہوئے جانور پر نہیں چڑھاتا ہے. آپ پوچھیں گے کیوں نہیں چڑھاتے ہو تو یہی کہے گا مردار کا احترام واجب ہے. بھلے ہی وہ جانور ہے، مردہ جسم ہے، اس کا احترام واجب ہے. لیکن اللہ اللہ، ارے کیا جفا ہو گئی کربلا میں، کیا ظلم ہو گیا. نبی کا نواسے کا لاشا زمین کربلا پہ پڑا تھا، گھوڑوں کو نال بندی کر دی گئی. ادھر کے گھوڑے ادھر، ارے ادھر کے گھوڑے ادھر، بیچ میں لاش ہے حسین، پامال سمیت کا کر دیا گیا. جزاکم اللہ خیر الجزا. عزیزو، آپ نے بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ اس جلوس کو یہاں تک پہنچا دیا. یقیناً بہت دور دراز سے لوگ آئے ہیں.
اور یقیناً ہر سال دور دراز سے لوگ یہاں جمع ہو جاتے ہیں. ابھی اتنا تو ہے نا کہ اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو جائیں گے, اپنے اپنے وطن کو واپس ہو جائیں گے. عزیزو, زینب یہ جو کلمہ لیے ہوئے مدینے میں کیسے جائے؟ اور ابھی تک جب سے بھیا مارا گیا ہے زینب کا, زینب نے اپنے بھیا کا ماتم کیا ہے, اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا. تاریخ نے لکھا جب یہ قافلہ مدینے میں وارد ہوا ہے اور زینب اپنے گھر میں داخل ہوئی, وہ زینب جو پورے اس راستے کربلا اور کوفہ اور شام میں اپنے لال کا ماتم نہ کیا, اول محمد کا ماتم نہ کر سکی زینب, جب بھی اول محمد کی یاد آئی ہمیشہ بھیا حسین کا ماتم کیا. لیکن تاریخ لکھتی ہے یہی زینب جب اپنے گھر میں داخل ہوئی, ایک مرتبہ اس حجرے میں گئی جس میں زینب کے شہزادے اور چھوٹے چھوٹے مسلوں پر نماز پڑھا کرتے تھے. وہ چھوٹے چھوٹے بستر جیسے ہی زینب کی نگاہوں کے سامنے آئے, اب زینب سے برداشت نہ ہوا اور ان مسلوں کو اٹھایا, کلیجے سے لگایا, اے میرے اول محمد, ارے کربلا میں تمہیں بڑی بے دردی سے